مہرنگ سے پہلے سمیدین کے ساتھ کیا ہوا اسی ایئرپورٹ پہ. جا وہ بھی جا رہی تھی, اس کو بھی روک دیا. اس کو بھی انہوں نے روک دیا. لانگ مارچ تھا. صحیح. جو ان کے مطالبات تھے وہ جائز تھے صحیح. کہ بھئی جو واقعہ ہوا تھا آپ نے وہ کیا. اور آج کوئٹے سے یا کراچی سے آپ راشن لے جائیں وہاں تک وہ تو مہنگے پڑتے ہیں. بہت مہنگے پڑتے ہیں. آپ جو ہے پنجاب سے ایک بوری آٹا لے جاؤ, مند لے جاؤ, اس پہ تو 4,000 روپے کرایہ ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار حاضر. ناظرین, کراچی ایئرپورٹ پر ایک واقعہ پیش آیا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے ساتھ کہ وہ جینوا جا رہے تھے, انہیں روکا گیا. اس حوالے سے ہم بلوچستان کے ایک سیاسی رہنما, نیشنل پارٹی کے نائب صدر ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت مہربانی بیدر صاحب. یہ جو کراچی ایئرپورٹ کا واقعہ ہے اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو روکا گیا, جبکہ انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی کیا اور انٹرویو میں کہ میرے پاس کاغذات بھی کمپلیٹ تھے, ایسی صورتحال بھی نہیں تھی, کس وجہ سے مجھے روکا گیا ہے, تو آپ نے ان کی باتیں بھی سنی ہوں گی, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں نا, یہاں پہ بالکل اس نے جو ہے صحیح کہا ہے. اس سے پہلے جو ہے ایک 4th شیڈول میں لسٹ نکلے تھے, جا تو بہت ان میں کوئی ان کا نام نہیں تھا. دوسری بات ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اس کا جب نام نہیں ہے, صحیح. کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, اور بر وقت جو ہے کسی کو ایئرپورٹ میں روکنا, اس کو ہراساں کرنا, یہ تو اور جگ انسائی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آج کل سوشل میڈیا ہے بیدر صاحب, جا معمولی سی بات جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے. ایک ہی گھنٹے میں, ایک ہی لمحے میں ساری دنیا میں وہ بات پہنچ جاتی ہے. صحیح. اب اگر فرض کرو جینوا جا رہی تھی, اس کو ایک میڈل دے رہے تھے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, صحیح. تو اگر اس نے جو ہے اور اس حوالے سے اس کو نہیں دے رہے تھے, فرض کرو میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ہیومن رائٹس سے اور ہیومن ڈگنیٹی کی کوئی بات کرتا ہے یا کرتی ہے, تو یہ خود ہمارے آئین میں ہے. ہمارے آئین میں کم از کم 12 ایسے آرٹیکلز ہیں جن کا تعلق ہی بنیادی انسانی حقوق. صحیح. آپ کو جو ہے آزادی, اسپیچ کی آزادی, صحیح. تقریر کی آزادی, یونین سازی کی آزادی, آپ باہر جاگتے ہو, یہ آپ کی بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے. صحیح. تو دیکھیں نا, یہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں. اس سے پہلے جو لانگ مارچ تھا, صحیح. جو ان کے مطالبات تھے وہ جائز تھے صحیح. کہ بھئی جو واقعہ ہوا تھا آپ نے وہ کیا. مطلب سی ٹی ڈی والوں کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر تو کاٹی بعد میں, اگر وہی ایف آئی آر وہیں پہ کاٹی جاتی, ان کے ساتھ مذاکرات کیے جاتے صحیح معنوں میں, اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ان کو چھوڑ دیا جاتا. ٹھیک. سوراب میں ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں, پنجگور میں ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں, پھر یہاں پہ آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہو. یہی لوگ اسلام آباد میں گئے, اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل سٹی ہے, سفارت خانے وہیں پہ تھے, لوگ بھی تھے, یہ چیز اور بھی ایکسپلائٹ ہو گئی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے, جو بلوچ کا سائیکی ہے, اس کو آج تک اسلام آباد نے اس کو سمجھا نہیں ہے. صحیح. بلکہ شروع دن سے آپ دیکھیں, فرض کرو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ریاست ہے یہ ایک کثیر القومی ریاست ہے, ٹھیک. اور اس میں بلوچ جو ہے ہزاروں سالوں سے اپنی سرزمین پہ رہ رہے ہیں. صحیح. اسی طریقے سے پشتون رہ رہے ہیں, پنجابی اپنی سرزمین پہ رہ رہے ہیں, سرائکی اپنی سرزمین پہ رہ رہے ہیں, سندھیوں کی اپنی ایک شناخت ہے, اپنی سرزمین پہ رہ رہے ہیں. لیکن آپ نے اس جو ہے ڈائیورسٹی کو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک. معاملہ تو یہیں سے خراب ہوتا ہے. دیکھو انسان, ہم کیا ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں تاریخ سے سبق سیکھو, تاریخ سے سبق. ہماری تاریخ کیا بتاتی ہے؟ ہماری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہاں پہ اکثریت بنگلہ دیش کی تھی. صحیح. ہم نے اس کی اکثریت کو نہیں مانا, اس کی نہ ماننے کی وجہ سے یہی جو ہے ملک دو لخت ہو گیا. صحیح. پھر اس کے بعد جب وہ ہمارے ساتھ بھی تھے, کیا تھا, پیرٹی تھا, اور تقسیم جو ہے وسائل کی تقسیم, مالی وسائل کی کیا کہتے ہیں تقسیم, بالخصوص جو ہے وہ کیا تھا, رقبے کی بنیاد پہ تھا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ رقبہ زیادہ تھا, آبادی کو آپ نے نظر انداز کیا.
ون یونٹ کے خلاف جو ہے یہاں کے اکابرین نے بہت بڑی جدوجہد کی. حیدر صاحب میر صاحب کو 14 سال اس کو قید کی سزا جو ہے سنائی گئی میر غوث بخش بیزنجو کو کس بات پہ؟ کہ 1 یونٹ توڑ دو، اور اس بات پہ کہ آپ نے ایک نوٹ پہ لکھا ہے 1 یونٹ توڑ دو. اس پہ اس کو سزا ہوئی. اس میں سزا ہوئی. اور بعد میں کیا ہوا؟ اس نے جج کے سامنے کہا کہ نوٹ کیا، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں 1 یونٹ توڑ دو. سے لیکن پھر تاریخ ہی بتاتی ہے، ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ 1 یونٹ تو آپ نے ختم کی، اب خود توڑ دیا. ختم کر دیا. اس کے بعد جو ہے صوبے بنے. اس زمانے میں ہمارے اکابرین کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ صوبوں کو تاریخی، لسانی، جغرافی بنیادوں پہ بنائے جائے، تو وہ اس ڈائیورسٹی کے مطابق بنائے جائے. ٹھیک ہے. مطلب دیکھو میر صاحب کا ایک انٹرویو ہے غوث بخش بیزنجو کا، تو اس نے کہا کہ بھئی اب کیا ہو. اس نے کہا بھئی میں ہزاروں سالوں سے بلوچ ہوں، گزشتہ 1300 سال سے 1400 سال سے میں مسلمان ہوں، ٹھیک. اور گزشتہ جو ہے 50 سالوں سے یا 55 سالوں سے میں پاکستان کا شہری ہوں. اس نے خود مختاری کی بات کی. دیکھو وفاقیت، فیڈرلزم، آئین کی بالادستی، یہ خوشحالی ترقی کے باعث بنتے ہیں، یہ سیاسی استحکام کے باعث بنتے ہیں، یہ معاشی استحکام کے باعث بنتے ہیں. اب ہمارے یہاں اتنا انسرٹنٹی ہے، میرا نوجوان پریشان، روزگار نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1. اچھا، یعنی لاہور میں جب بلوچوں کو یونیورسٹی میں مارا جاتا ہے تو بلوچ کیا تاثر لے گا؟ ٹھیک ہے. یا پھر یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، یہ بھی بہت گمبھیر مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے. اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ بزور طاقت آپ مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے ہو. اگر دوسری جنگ عظیم ہوئی، بہت بڑی جنگ تھی، اس میں جو ہے 4-5 کروڑ لوگ مارے گئے، لیکن پھر بات کیا ہوئی؟ ٹیبل پہ ہوئی. اور اس ٹیبل پہ بات اس طرح ہونی چاہیے کہ بلوچستان، بلوچ عوام کی جو ہے حق کی ملکیت کو، سائل وسائل کو تسلیم کیا جائے اور اس کی آئیڈینٹی کو تسلیم کیا جائے. میں تو دیکھیں نا، اس وقت میں سوئٹزرلینڈ کا مثال دیتا ہوں آپ کو بیدر صاحب. سوئٹزرلینڈ میں جرمن بھی نیشنل لینگویج ہے، ٹھیک ہے. اٹالین بھی نیشنل لینگویج ہے، فرینچ بھی نیشنل لینگویج ہے. ایک ان کی آبادی ہے وہاں پہ، وہ صرف جو ہے کوئی 3% ہے. میں اس کو شاید صحیح پروناؤنس کروں، ریمیسچ اس کو کہتے ہیں. 3% کی آبادی، ٹوٹل آبادی 65 لاکھ ہے. 65 لاکھ میں 3% کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ 3% کی زبان بھی قومی زبان ہے، اس کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے. تو اس سے جو ہے، اس سے فاصلے کم ہوں گے. آپ فرض کرو، آپ دیکھیں نا، یہ ہمارا جو سلیبس ہے، کیریکولم ہے، ایک ہی عزیز نے کتاب لکھی دی مرڈر آف ہسٹری. اس نے اس سلیبس کو کمپیئر کیا ہے، کمپیریزم کیا ہے اس کا، کہ بھئی یہ جو مواد ہے یہ بچوں کے ذہنوں میں غلط تاثر دیتے ہیں. اب سلیبس ایسی چیز ہے، اگر آپ سلیبس کو بناتے ہو، سلیبس جو ہے آپ کے لوگوں کا ذہن بناتا ہے. یہ انٹالرنس، عدم برداشت، یہ جو ہے بالخصوص جو انتہا پسندی ہے مذہب کے حوالے سے، آپ اس کو ایڈریس کرو ادھر اس میں اپنے کیریکولم میں. تو اب رہی بات، جیسے آپ نے پہلے بات کی، دیکھیں نا، مہارنگ سے پہلے سمیدین کے ساتھ کیا ہوا اسی ایئرپورٹ پہ. وہ بھی جا رہی تھی، اس کو بھی روک دیا، اس کو بھی انہوں نے روک دیا. اور پھر سوشل میڈیا پہ، پھر سوشل میڈیا پہ آ گئی. ایون میرے خیال میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے وہ کی، اس پہ احتجاج کیا. اب اگر مہارنگ جاتی، وہ ڈاکٹر ہے، ایک ایجوکیٹڈ ہے، اس نے کیا بات کی ہے؟ میں نے تو آج تک یہ اس سے نہیں سنا ہے کہ اس نے کوئی کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی ریڈیکل قسم کی باتیں کی ہیں. وہ تو اس کی بات ہی یہی ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو منظر عام پہ لو، اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے آپ اس کو عدالت میں پیش کرو، ماورائے آئین و قانون اقدامات کو ختم کرو. ابھی آپ اس سے اندازہ کریں کہ فرض کرو، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی بارڈرز بند ہیں،
یہ جو قحط سالی ہوا ایک سائیکل چلا صحیح 98 میں، جی اس میں جو ہے آپ کو یاد ہے کسان کوری کیمپ نوشکی کا مشہور تھا. ٹھیک ہے جی بہت ساری جگہوں میں جانور جو ہے وہ ان کے مر گئے، لوگ مر گئے، فاقہ کشی کی شکار. لیکن پھر بھی اس کے اثرات تھوڑا سا کم اس لیے ہو گئے کہ ایران کا بارڈر تھا. ابھی فرض کرو ایران کا جو بارڈر ہے اس سے کیا آتا ہے؟ اگر آٹا نہیں ہے، ایران سے آٹا آتا ہے، سستا ہے، سبزیاں آ رہی ہیں، سبزیاں آ رہی ہیں، ٹماٹر کھیرا آ رہا ہے، کھیرا، انڈے تک آ رہے ہیں، ساری چیزیں سستی ہیں. ابھی گھی، آپ تمام راشن. مثال لیں جو ایران کا جو اپنا وہ ہے ملکو ہے یا ملک ہے ڈبے والا، کوالٹی بھی اس کی اچھی ہے. ایون مکھن مکھن، اور اور وہ پتہ ہے جوسز. کوئی 150 روپے کا ہے، یہاں پہ 350 کا ہے. 1 لیٹر 350 کا ہے، اولپر وغیرہ اس کا 150 کا ہے. اور آج کوئٹے سے یا کراچی سے آپ راشن لے جائیں وہاں تک، وہ تو مہنگے پڑتے ہیں. بہت مہنگے پڑتے ہیں. آپ جو ہے پنجاب سے ایک بوری آٹا لے جاؤ، مند لے جاؤ، اس پہ تو 4000 روپے کرایہ ہے اس کا. بلکہ یہاں پر کوئٹے میں بالکل ایرانی چیزیں سستی ہیں. ایرانی چیزیں سستی ہیں، کوالٹی ان کی اچھی ہے. اس کے لیے ضروری ہے بجائے یہ جو ان سے وہ بارڈر سے یہاں تک چینیں لگی ہوئی ہیں، ان چینوں میں سب میں جو ہے بطخ ہو رہی ہے، لیک ہوئے ہیں، ویڈیو آ گئے ہیں، سب کو پتہ ہے، کوئی ڈکی چھپی بات بھی صحیح. نہیں ہے. آپ اس کو بارڈر ٹریڈ کرو. جب ہمارا یہ چیمبر آف کامرس کا جو ہے فدا دشتی صاحب، ہمارا فائنانس سیکرٹری ہے، خود جو ہے تاجر ہے، ان چیزوں کو جانتا ہے، اس نے جو ہے ایکسپوجر وزٹس کی ہیں چیمبر آف کامرس نے ایران میں، وہ لوگ بھی راضی تھے. انہوں نے باقاعدہ ایک کنسپٹ پیپر بنایا. پھر جب وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف سے ڈاکٹر مالک صاحب، طاہر پی زنجو صاحب، انہوں نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے یہ تجویز کے سامنے رکھا، ٹھیک ہے ہمیں ٹیکس لگاؤ. ہاں ٹیکس لگاؤ. وہ ٹیکس اگر وہ ریونیو ادھر آ جائے گا، آپ کو جو ہے اربوں کا فائدہ ہوگا. ہر چیز میں سمجھتا ہوں الٹا. ابھی فرض کرو یہ درمیان میں کرائسس تھا یہاں پہ نیٹ کا، ابھی نیٹ بہت ساری جگہوں میں نہیں ہے. صحیح. پچھلے بجٹ میں مجھے یاد ہے اوورسیز پاکستانیز کے بعد جو فارن ریزروز آئے، ڈالرز لوگوں نے کمائے، وہ آن لائن کمائے بزنس پہ. ٹھیک ہے. بہت سارے یہاں پہ ایکسپرٹیز ہیں، بچے ہیں، کام کرتے ہیں، آن لائن کماتے ہیں، ان کے پیسے ڈالروں میں آتے ہیں. ابھی جو ہے وال پیپر وغیرہ انہوں نے جس طریقے سے لگا، نیٹ صحیح کام نہیں کرتا ہے، ویسے ہی بے روزگاری ہے. بے روزگاری ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان لوگوں کو کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو، کوئی بھی ترقیاتی عمل ہو، جب تک وہ شراکتی نہیں ہوگا، اس میں لوگ اس کو اون نہیں کریں گے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بارڈر ٹریڈ پہ اور ان مسائل پہ پھر آپ کو زحمت دیں گے اور پروگرام کریں گے. ناظرین، آپ ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب کی باتیں سن رہے تھے. اگر یہ جو کہتے ہیں کہ ایران یا افغانستان سے پاکستان بارڈر پہ سمگلنگ ہو رہی ہے، اگر اس کو بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے باقاعدہ دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہو، ٹیکس کے تھرو چیزیں آ جائیں، تو یہ سمگلنگ نہیں ہوگی. لیگلی آتے ہیں تو ایک تو یہ کہ بے روزگاری ختم ہوگی، پھر جو چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں سستی لوگوں کو ملیں گی. ویسے ہی ہم بجلی ایران سے لے رہے ہیں، تمام مکران میں بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ ایران سے آ رہی ہے. اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے جو قانون ساز ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے تاکہ بارڈر ٹریڈ کو قانونی حیثیت دی جائے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.